بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 اس سے زائد شعبے ہیں، اس سے زائد شعبے، اس سے زیادہ حصے ہیں۔ ان میں سب سے افضل جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ وہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ حصہ، شعبہ، درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ وہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا خصوصی طور پہ اس حدیث پاک میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، الگ سے اس کو بیان فرمایا۔ اس کی کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کو حیا ہی نہیں ہے پھر جو من چاہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا نہ ہو، اپنے معاشرے میں بزرگوں سے حیا نہ ہو، اپنے اساتذہ سے حیا نہ ہو، اپنے والدین سے حیا نہ ہو۔ جب حیا اور پاک دامنی معاشرے میں ختم ہو جائے تو معاشرے کو اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک میں ایسی حیا دیکھتی تھی، یعنی ان کے چشمان مبارک میں اس مقام کی حیا تھی، حیا پائی جاتی تھی کہ مدینہ کے کنواری لڑکیوں میں بھی اس درجے کی حیا نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کامل درجے کی تھی، اور بیان کرتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی تھی جس کو ہم پسند نہیں کرتے تھے، تو ہم میں سب سے زیادہ جو چہرے کے آثار متغیر ہوتے تھے اس ناگوار چیز کو دیکھنے سے، وہ ہوتے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ پاک دامن مرد حضرات، پاک دامن خواتین، ان کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے، قوموں سے، معاشرے سے، مختلف جگہوں سے بہت سارے مصائب کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں دہلی میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، پرندے، جانور، انسان پانی کے لیے ترس رہے تھے، نہ سبزہ تھا نہ سبزی تھی۔ تو بعد میں مشورہ یہ ہوا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے، بارش کے لیے نماز پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ الاستسقاء
اور اس کے بعد دعاؤں کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بارش سے نوازیں گے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے نماز 2 رکعت پڑھی، سارے لوگ جمع ہوئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگی، لیکن ہم نے کہیں بھی بارش کے آثار محسوس نہیں کیے، کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا بارش ہوگی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت قریب تھا، ہم نے ایک سواری کو جاتے ہوئے دیکھا، جس سواری کی لگام ایک نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس سواری کے اندر پردے میں کوئی بیٹھا تھا، تو یہ نوجوان اس سواری کو لے کر ہمارے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نوجوان نے ہمیں دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، تو وہ آیا ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی خود بیان فرماتے ہیں، ہم نے اس سے کہا یہاں قحط سالی ہے، پانی کے لیے چرند پرند اللہ کی مخلوق ترس رہے ہیں، لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ صلاۃ الاستسقاء پڑھی، خوب دعائیں مانگی، مگر کہیں بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا میں دعا مانگوں؟ آپ رکیے، میں دعا مانگتا ہوں۔ نوجوان فرماتے ہیں یہ نوجوان اس سواری کے پاس گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، کچھ دعا مانگی، ہم نے نہیں سنا۔ اس نے کیا آہوزاری کی، تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا آسمان پہ بادل آ گئے، بادل آنے کے ساتھ ہی بارشیں شروع ہو گئی۔ ہم حیران رہ گئے، یہ نوجوان کون ہے؟ فرماتے ہیں لوگ تو چلے گئے، لیکن ہم چونکہ یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، اللہ کے نیک اور صالح بندے، فرماتے ہیں ہم چند علماء رکے اور اس نوجوان کے پیچھے گئے، لوگوں کی بھیڑ سے الگ تھلگ۔ اس کو کہا ارے معزز مہمان، یہ تو بتائیں، ہم نے دعائیں مانگی، بارش نہیں ہوئی، آپ نے کون سے ایسی دعا مانگی جس کی وجہ سے آنن فانن بادل آ گئے اور بارشیں شروع ہو گئی؟ تو اس نوجوان نے کہا دیکھو اس سواری کے اوپر پردے کے اندر میری امی جان ہے، میری ماں ہے، اس نے نہایت پاک دامنی سے زندگی گزاری ہے، نہایت پاکیزہ۔ اس نے اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی حرمت کا نہایت خیال رکھا۔ تو میں نے اس کے چادر کے ایک کونے کو پکڑ کے، اپنی پاکیزہ ماں کی چادر کے ایک کونے کو پکڑ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی، اے اللہ یہ میری پاک دامن ماں ہے، اس نے پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، تیرے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، اے اللہ اگر اس کا یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے اور تجھے یہ پسند ہے، اس کے برکات سے اپنے فضل و کرم سے بارش برسا دے۔ اس علاقے سے ایک پاک دامن خاتون گزری، جس پاک دامن خاتون کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے علاقے کو سیراب کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ رہی ہے؟ وجہ یہی ہے، پاک دامنی ختم ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اس کا فقدان پایا جا رہا ہے۔